ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاغہ خامسہ۔ میں نے آپ لوگوں کو تشبیہ مرسل، مؤکد، مجمل، مفصل، بلیغ یہ ساری باتیں بتا دی ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ بحث پڑھ لو گے اور جو تشبیہ کی مثالیں ہیں ان میں غور کر لو گے کہ کس میں ادات ہے، کس میں ادات نہیں ہے، اور کس میں وجہ شبہ حذف ہے اور کس میں وجہ شبہ ذکر ہے۔ انہی کے ہونے اور نہ ہونے کی بنیاد پر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ تشبیہات کے مختلف نام دیے گئے ہیں۔ چلیے اب آپ پڑھتے ہیں نموذج، اور نموذج میں ہمیں تمرین کیسے کرنی ہے اس کا ایک ماڈل دیا ہوا ہے اور طریقہ دیا ہوا ہے کہ ہم کیسے تمرین حل کریں گے، تو پڑھ لیتے ہیں۔ قال المتنبی فی مدح کافور، نموذج ملا نا کتاب میں؟ متنبی نے کافور کی تعریف میں کہا ہے اذا نلت منک الود فالمال ہین وکل الذی فوق التراب تراب۔ اذا نلت منک الود فالمال ہین وکل الذی فوق التراب تراب۔ اذا نلت منک الود، جب میں نے تمہاری طرف سے محبت کو حاصل کیا، فالمال ہین، تو مال آسان ہے، اور ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے مٹی ہے۔ شاید بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کافور یہ متنبی کی تعریف میں کہہ رہا ہے کہ جب میں نے آپ کی محبت حاصل کر لیا تو اب مال کی کیا ویلیو ہے، کیا مال کی حیثیت ہے، تو مال ملنا تو آسان ہے۔ جیسے جس سے مال ملنا ہوتا ہے، خلیفہ سیف الدولہ کی تعریف کر رہا ہے متنبی خلیفہ کی، اور کہہ رہا ہے کہ حضور جب آپ کی محبت مجھے مل گئی تو آپ کا مال، آپ کا عطیہ یہ تو ملنا بہت ہی آسان ہے۔ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، اور ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے مٹی ہے۔ مٹی کے اوپر کے سارے دھن، ساری جائیداد، یہ ساری چیزیں سب مٹی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور حیثیت تو در حقیقت انسان کی باتوں کی ہے اور اس کے دل کے ارادوں کی ہے اور اس کے محبت کی ہے حیثیت۔ مال کی کیا حیثیت ہے محبت کے آگے؟ تو کہہ رہا اذا نلت منک الود فالمال ہین، جب میں نے آپ کی محبت کو حاصل کر لیا تو مال آسان ہے۔ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، اور ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے مٹی ہے۔ ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے مٹی ہے۔ یہاں اس پورے جملے میں کہیں کوئی تشبیہ دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں دکھ رہی ہے؟ ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے مٹی ہے، کیا واقعی جو بھی چیز مٹی کے اوپر ہے مٹی ہے کہ مٹی کی طرح ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تشبیہ جس میں ادات اور وجہ شبہ نہ ہو، اس کو سمجھنے کے لیے آسان سا طریقہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی خبر دی جائے کہ فلاں چیز فلاں ہے اور وہ چیز وہ نہ ہو، تو تشبیہ ہے۔ میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا تھا۔ میں نے قلم کی مثال دی تھی، آپ کو کہا تھا میں کہوں کہ یہ قلم ہے، یہ تشبیہ نہیں ہے۔ میں کہوں یہ سونا ہے، تو ہمارے ہاتھ میں جو قلم ہے یہ قلم تو اب یہ سونا نہیں ہے، تو اس کا مطلب تشبیہ ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سونے کی طرح ہے نفع بخش ہونے میں۔ تو ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے مٹی ہے، یعنی مٹی کے اوپر کی ساری چیزیں مٹی ہیں، یعنی مٹی کی طرح ہیں، یہ ہے مطلب اس کا، یہ تشبیہ ہے اس میں۔ نموذج پڑھو گے تب بات سمجھ میں آئے گی نا، کچھ پڑھتے ہی نہیں، اسے خالی آ کے بیٹھ جاتے ہو۔ کل الذی فوق التراب، ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے یہ مشبہ ہوگا، اور ترابن یہ مشبہ بھی ہوگا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کل الذی فوق التراب تراب، ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے مٹی ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا چلیے ہم واقعی دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیز مٹی کے اوپر ہے واقعی مٹی ہے، اس میں بڑی قیمتی قیمتی چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، روپے ہیں، پیسے ہیں، انسان ہے، پیڑ ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، یہ سب مٹی ہے کیا؟ نہیں، درحقیقت مٹی نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سب مٹی کی مانند ہیں، مٹی کی طرح ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ کل الذی فوق التراب تراب، ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے مٹی ہے، یہی معنی ہے اس کا، یعنی ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے مٹی کی طرح ہے، یہ تشبیہ ہے، یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ کل الذی فوق التراب مشبہ ہوگا، اور تراب یہ خبر ہے نہیں مشبہ بہی ہے، یہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں نہ ادات ہے اور نہ وجہ شب، یعنی ادات کو حذف کیا گیا، حذفت الادات وجہ الشب، ادات حذف کیا گیا ہے تو حذف وجہ الشب، اور وجہ شب بھی حذف کیا گیا ہے، تو جس تشبیہ میں نہ ادات ہو نہ وجہ شب ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے بلیغ بولتے ہیں۔ تو یہ نوع التشبیہ کے کالم میں ہم لکھیں گے بلیغ، یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ تشبیہ بلیغ کی تعریف تو معلوم ہے، جس میں نہ وجہ شب ہو اور نہ ادات ہو، ٹھیک ہے۔ اگلا پڑھتے ہیں، وصف اعرابی رجلا فقال، ایک اعرابی نے ایک آدمی کا بیان کیا تو کہا، کأنہ النہار الظاہر، گویا وہ چمکنے والا دن ہے، والقمر الباہر، اور خوب روشن چاند ہے، الذی لا یخفی علی کل ناظر، جو کسی بھی دیکھنے والے سے چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس آدمی، ایک آدمی کے بیان میں کہہ رہا ہے، تو اس آدمی کو نہار ظاہر ایک بار کہہ رہا ہے، ایک بار قمر باہر کہہ رہا ہے، ایک بار چمکنے والا روشن دن کہہ رہا ہے، اور ایک بار چمکنے والا چاند کہہ رہا ہے۔ کس چیز میں؟ یہاں وجہ شب نہیں دیا ہوا ہے، حسن میں، خوبصورتی میں، چمکنے میں۔ تو اس میں کیا کیا دیا ہوا ہے؟ کأنہ، اس میں ادات ہے، کأنہ ادات ہے، النہار الظاہر یہ مشبہ بہی ہے، اور کأنہ میں جو ہو کی ضمیر ہے، جو جس کی تعریف کر رہا ہے اسی کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، یہ مشبہ ہے، اور النہار الظاہر یہ مشبہ بہی ہے۔ اچھا، ادات اس میں ذکر ہے تو مرسل ہو گیا، اور وجہ شب ذکر نہیں ہے تو مجمل ہو گیا۔ تو یہ تشبیہ ہوئی مرسل مجمل۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ ذکرت الادات ولم یذکر وجہ الشبہ، ادات کا ذکر ہے اور وجہ شبہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ پھر کأنہ القمر الباہر، گویا وہ چمکنے والا چاند ہے، کأنہ میں ہوا کی ضمیر راجع الی رجل، آدمی کی طرف جس کا بیان کر رہا ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ مشبہ ہوا، اور القمر الباہر مشبہ بھی ہو جائے گا۔ اس میں ادات ہے تو یہ مرسل ہو جائے گا، اور وجہ شب نہیں ہے تو مجمل ہو جائے گا۔ اب ہم اگر کہیں کہ اس کا کیا سبب ہے مرسل مجمل کا، تو آپ بولیں گے ذکرت الادات ولم یذکر وجہ الشب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پھر ایسے نمبر 3، زرنا حدیقۃ کأنہا الفردوس فی الجمال والبہاء، ہم نے ایک باغ کی سیر کی، ایک باغ کی زیارت کی ہم نے، گویا وہ فردوس ہو خوبصورتی میں اور حسن میں، جیسے وہ فردوس ہے۔ تو کأنہ میں جو ضمیر ہے العائد علی الحدیقہ، تو یہ ہو گیا مشبہ۔ ہم نے ایک باغ کی زیارت کی، ہے نا،
زرنا حدیقتن کأنہا الفردوس، کأنہا میں جو ہا کی ضمیر ہے جو حدیقہ کی طرف لوٹ رہی ہے وہ ضمیر وہ مشبہ ہے، اور الفردوس یہ مشبہ بھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس میں کیا کیا ذکر ہے، کأنہ یہ ادات ذکر ہے اور الجمال والبہا یہ وجہ شب ذکر ہے، تو ادات ذکر ہے اس وجہ سے مرسل اور وجہ شب ذکر اس وجہ سے مفصل، تو ہم اس تشبیہ کو بولیں گے یہ تشبیہ مرسل مفصل ہے۔ کیوں؟ ذکرت الادات و وجہ الشبہ، ادات بھی ذکر کیا گیا ہے اور وجہ شب کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ آخری جملہ اس میں نموذج میں العالم سراج امتہ فی الہدایت و تبدیل الظلام، عالم اپنی امت کا چراغ ہے، العالم سراج امتہ، عالم اپنی امت کا چراغ ہے، فی الہدایت و تبدیل الظلام، ہدایت میں اور تاریکی کو دور کرنے میں۔ اس میں العالم مشبہ ہے، مشبہ بھی کہاں ہے؟ سراج امت ہی، عالم اپنی امت کا چراغ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا عالم واقعی چراغ ہے حقیقت میں؟ نہیں، تب عالم کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے اور عالم وہ حقیقت میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ مانا جائے گا کہ چراغ کی طرح ہے، کہہ رہے ہیں چراغ ہے مطلب چراغ کی طرح ہے، تو یہاں ادات ذکر نہیں ہے، مشبہ ہے، اور سراج امت ہی یہ مشبہ بھی ہے، ادات ذکر نہیں ہے۔ اچھا چلیے دیکھ لیتے ہیں وجہ شبہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہدایت اور تبدید الظلام، راہ دکھانے میں اور تاریکی کو دور کرنے میں، ٹھیک ہے، وہی کام عالم کا بھی ہوتا ہے، راہ دکھانا، جو کام عالم کا ہے وہی چراغ کا ہے، جو چراغ کا ہے وہی عالم کا ہے۔ عالم کا بھی کام ہوتا ہے راہ دکھانا تاکہ لوگ ٹھوکر نہ کھائیں، گڈھے میں نہ گریں، ایسے ہی چراغ کا بھی کام ہوتا ہے روشنی سے تاکہ لوگ ٹھوکر نہ کھائیں، گڈھے میں نہ گریں۔ تاریکی دور جیسے چراغ کرتا ہے، کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی، ظلم و زیادتی کی تاریکی، وہی کام عالم بھی کرتا ہے۔ چراغ عالم کفر، شرک، ظلم و زیادتی کی تاریکی کو دور کرتا ہے عالم، اور چراغ بھی ایسے ستانے والے اور وحشتناک اندھیروں کو جس سے کہ انسانیت کو خوف ہوتا ہے۔ انسانیت کو دونوں تاریکیوں سے خوف ہے، رات کی تاریکی سے بھی اور ظلم و جبر کی تاریکی سے بھی، تو عالم اپنی امت کا چراغ ہے، یہ بالکل ٹھیک کہا۔ تو یہ کیا کیا ہو گیا؟ چلیے تشبیہ کی نوعیت دیکھ لیتے ہیں۔ ادات نہیں ہے تو مؤکد ہو گیا، اور وجہ شب ذکر ہے تو مفصل ہو گیا، لہٰذا ہم اسے بولیں گے یہ تشبیہ مؤکد مفصل ہے۔ حذفت الادات و ذکر وجہ الشبہ، ادات حذف کیا گیا ہے اور وجہ شب مذکور ہے۔ سمجھ گئے؟ اب اس طرح سے تمرین نمبر 1 میں آپ لوگ کل 7 جملے لگا لاؤ گے، اس میں خالی نام لکھنا ہے، یہ کون سی تشبیہ ہے، جیسے مرسل مجمل ہے کہ مرسل مفصل ہے کہ مؤکد مفصل ہے کہ بلیغ ہے، کون سی تشبیہ ہے، خالی اتنا اس میں مشبہ بھی کو جاننا ہے، الگ کالم میں نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جان کے آؤ گے تشبیہ لکھ کے لاؤ گے، تمرین نمبر 1 لگا کے لاؤ گے، تمرین نمبر 1 میں 7 جملہ اس کو لگا لاؤ گے۔ جب تشبیہ میں چاروں ارکان کو آپ ڈھونڈیں گے نا تو اسی اعتبار سے وہ تشبیہ کا نام مل جائے گا جلدی، کیونکہ تعریف آپ کو یاد ہو گئی ہے، اگر نہیں یاد ہے تو اس کو 10-5 مرتبہ دہرا لو گے اور غور کر لو گے تو اپنے آپ وہ چیز یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔